معزز سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حضور علیہ السلام کی کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی عمومی زندگی تنگ دستی اور اسرت سے عبارت ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنی عالیہ محترمہ سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے تو لاؤ، میں روزے کے لیے سحری کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے سرتاج، میرے جسم پہ جو پیوند زدہ لباس ہے اس کے سوا اور کوئی چیز دستیاب نہیں۔ تو آپ نے ایسے حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا، یعنی ایسی غربت بھی تھی۔ آج ہمارے جو غربا ہیں ان کے گھروں میں بھی 1 سال 6 ماہ یا 1 ماہ کا طعام کا سامان موجود ہوتا ہے، پھر بھی ہم اپنی زبانوں پہ شکوہ و شکایت لاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کی یہ کیفیات تھی۔ عالیہ نے جب یہ کیفیت عرض کی، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور 1 چلو بھر کے پانی پی لیا، یعنی 1 گلاس بھی پانی پورا نہ تھا۔ اور آپ آئیڈیا کریں، جب چلو سے آپ پانی پئیں گے تو وہ پورا پانی بھی نہیں پیا جا سکتا، اس کی کچھ مقدار پیتے ہوئے ضائع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے 1 چلو پانی کا پیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور روزے کی نیت فرما دی۔ جب شام ہوئی، افطاری کا وقت آیا، پھر آپ نے اسی طرح عالیہ محترمہ سے کنفرم کیا کہ کوئی گھر میں چیز دستیاب ہے۔ انہوں نے سیم سحری کے وقت کی طرح عرض کیا۔ آپ نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور چلو بھر کے پانی پی لیا، الحمدللہ کہتے ہوئے نماز مغرب پڑھی اور باقی اگلے معاملات شروع کیے۔ المختصراً آپ نے دوسرا روزہ بھی یوں رکھا، تیسرا بھی، چوتھا، 5واں، 6واں، 7 روزے اسی انداز میں آپ نے رکھے۔ تو یہ بات اسی طرح چلتے چلتے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دربار گوہرمال میں بھی پہنچی۔ میں آج ان کی ہی ذاتی عالیہ کو سلام عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج کی اس نشست میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ حضرت معاذ بن جبل کے گھر تشریف لائے، ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کے مناسب جگہ پہ بٹھایا اور گھر میں جا کر ایک خاتمہ سے، لوڑی سے، اپنی کنیز سے فرمایا کہ کھانا تیار کرو اور ہمیں بیٹھ بھجواؤ۔ آپ نے خود دسترخوان بچھایا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے خود دسترخوان بچھایا، سامنے خود دسترخوان بچھایا اور سامنے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، اور اتنی دیر تک آپ کی جو کنیز تھی وہ گھر سے کھانا لے آئی، اور کھانے میں روٹیوں کے ساتھ سالن بھی تھا اور سالن شوربے والا تھا۔ جب وہ کنیز، وہ لوڑی لے کر آپ کے دسترخوان کے قریب پہنچی، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اچانک گری۔ جب گری تو ظاہر جس برتن میں سالن شوربے والا موجود تھا وہ تازہ تھا تو گرم بھی تھا، پاؤں پھسلا اور وہ گرم گرم شوربہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت انور پہ گرا۔ ظاہر کچھ جلن فیل ہوئی۔ اچانک آپ نے چہرہ موڑ کر، رخ بدل کے اپنی اس لوڑی اور کنیز کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے نگاہوں میں کچھ تیزی بھی ہوگی، ظاہر ہے ان کی آنکھیں بھی پہلے سے زیادہ کھلی ہوں گی۔ تو جو کنیز تھی نا وہ لوڑی، وہ خوف زدہ ہو گئی، ڈر گئی، اور اس نے پھر فور قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی موقع محل کی مناسبت سے۔ یہ اسے کیوں توفیق ہوئی؟ جس گھر سے علم و عرفان کائنات کو بٹتا تھا وہ اس گھر میں لنگر کھایا کرتی تھی، تو وہ برکات اس کے بھی حصے اور مقدر میں آ چکی تھی۔ اسے اللہ نے توفیق بخشی، اس نے
اس وقت کے عین مطابق فوراً قرآن کی یہ عید پڑھی والکاظمین الغیظ، اس کا اشارہ ہے بھی غصہ پی جانے والے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ جب اس نے پڑھا نا والکاظمین الغیظ تو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے چہرے پر مسرت پھیل گئی اور آپ نے مسکرا کر فرمایا قضمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ دوستو غصہ پینے والی چیز ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان کے بہت سارے مشروبات ہیں جن کو پینے سے دنیا کہتی ہے روح افزا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو ان مشروبات کے پینے سے جسم افزا تو ہو سکتا ہے، روح افزا نہیں ہوتی۔ آؤ سنت حسینی پہ عمل کرو، منشا قرآن پہ عمل کرو اور قرآن کی منشا کے مطابق اپنی طبیعتوں کو ڈالو، غصہ پی جاؤ، یہ روح کو افزا کرے گا۔ روح افزا غصہ پینے سے ہوگی۔ اللہ ہمیں غصہ پی جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو المختصراً جب اس کنیز نے کہا والکاظمین الغیظ، آپ نے فوراً فرمایا قضمت غیظی، میں نے غصہ پی لیا۔ اب اس نے قرآن کی آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، کہ معاف کرنے والے لوگ بھی اللہ کو پسند آئے۔ تو آپ نے فوراً فرمایا عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب وہ علم و عرفان والے گھرانے میں رہ کر علم و عرفان کی خیرات پا چکی تھی۔ اس نے آیت کا پھر اگلا حصہ پڑھا، کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کنیز اور باغی سے فرمایا کہ جا، یہ میرا تجھ پر میں اللہ کی رضا کے لیے یہ احسان کرتا ہوں کہ تو میری طرف سے آزاد ہو گئی، تجھے آزاد کیا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے اسے جاتے ہوئے اضافی 50 درہم ہدیہ بھی عطا فرمایا۔ تو جناب یہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی ذات کو قرآن کے عین مطابق رکھتے تھے۔ آج ہم محض پانی کی خیرات کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت حسینی کا حق ادا کر دیا۔ خدا نخواستہ خلق خدا اور امت مصطفیٰ کو پانی پلانے کی میں کوئی اس کو غلط انداز میں نہیں کہہ رہا، وہ ٹھیک ہے، اظہار ثواب جس صورت میں بھی ہو وہ ٹھیک ہے، مگر اس سے آپ سمجھیں کہ محبت حسین کا حق ادا ہو گیا، سو ایسا نہیں ہے۔ اسوہ حسینی کو اختیار کرو۔ جس طرح آپ نے اپنے مزاج کو قرآن کے مطابق ڈالا، اسی طرح کوشش کیا کرو کہ اللہ ہمیں بھی اسوہ حسینی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنی طبیعتوں کو، اپنے مزاج کو روح قرآن، منشا قرآن کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دے۔ یہ سنت حسینی بھی ہوگی، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کی منشا کے مطابق ڈالو۔ ایسا نہ ہو کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، نہ قرآن نہ بدلا جائے، اپنے مزاج کو روح قرآن اور منشا قرآن کے مطابق بدلا جائے۔ یہ اسوہ حسین ہے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔